سماج کے اندر جو گناہ ہے، میں انشاءاللہ آج کی تقریر میں 1 گھنٹے کی تقریر میں یا 45 منٹ کی تقریر میں بس 2-3 گناہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ بڑے گناہ، چھوٹے گناہ تو بہت ہے، اگر ہم ذکر کرتے رہیں تو میرا خیال ہے صبح ہو جائے گی۔ آج میں بس چند آپ کے سامنے بڑے گناہ ذکر کروں گا، اور جب بڑے گناہوں کا ذکر ہو اور ایک گناہ کو چھوڑے بغیر اگر آگے بڑھ جائیں تو میرا خیال ہے پھر موضوع کا حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ مجھے معلوم ہے ہم سب یہاں پر اہل حدیث ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اہل حدیث نہ ہو، لیکن پھر بھی اس بڑے گناہ کو رکھنا ضروری ہے۔ اور وہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے اہل حدیثوں کا بچہ بھی جانتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اس کا جواب آپ لوگ دیں گے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جی کیا ہے؟ شرک ہے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اگر توبہ نہیں کی اور بغیر توبہ کے مر گئے تو جنت کے اندر نہیں جا سکتے ہو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ آدمی نمازی نہیں ہے، مر گیا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دے، اللہ کی مرضی کے اوپر ہے۔ یہاں پر وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ کی مرضی چاہے تو معاف کر دے۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے، آدمی شرک کی حالت میں مرا، توبہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم مشرک کو معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ارے شرک تو اتنا زیادہ بڑا گناہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان بھی اگر شرک کی حالت میں مر جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ کون نہیں جانتا ہے؟ اللہ کے نبی کے چچا کون نہیں جانتا ہے جنہوں نے 8 سال کی عمر سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ہو؟ کون سیرت کا پڑھنے والا، کون حدیث کا پڑھنے والا ابو طالب کو نہیں جانتا ہوگا جنہوں نے عبد المطلب کے انتقال کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اٹھائی ہو؟ ارے ایسا دور بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا کہ مکے کے لوگ آپ کے جانی دشمن بن گئے، لیکن ابو طالب دیوار کی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ کس کو نہیں پتا ہے؟ مکے کے لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے، آئے ابو طالب تمہیں اگر بچے پالنے کا شوق ہے فلاں بچے کو لے لو اور اپنے بھتیجے محمد کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اس کا قتل کر دیں۔ ابو طالب نے کہا واہ، میں تمہیں اپنے بچے کو دے دوں تاکہ تم قتل کر دو؟ یہ ابو طالب جنہوں نے قدم قدم پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جب ان کے انتقال کا ٹائم قریب آیا، ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے، اپنے چچا کو مرض الموت نے مبتلا دیکھا۔ کون چچا؟ جس نے بچپن سے پالا ہے۔ کون چچا؟ جس نے کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ کون چچا؟ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹھنے والے ہر حملے کو روکا ہے۔ جب اس چچا کے انتقال کا ٹائم قریب آیا، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہنے لگے، آئے چچا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مکے کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے اور 1-2 سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آئے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو، سب کے سامنے نہیں، زور سے نہیں، کان میں کہہ دو تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی آپ کے لیے حجت قائم کر سکوں، میں اللہ کے دربار میں جا کر کے کہہ سکوں، آئے اللہ میرے چاچا نے میرے کان میں ہی اسلام کا اقرار کیا تھا، آئے اللہ میرے چاچا کو معاف کر دے، آئے میرے چاچا کان میں ہی لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، کہنے لگا خبردار خبردار، آئے ابو طالب کیا آخری وقت میں باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دو گے؟ کہ آخری وقت میں
اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے؟ آیا ابو طالب کیا زندگی کے آخری مرحلے پر باپ دادا کے دھرم کو چھوڑ دو گے؟ ابو طالب کی زبان سے جو آخری جملہ نکلا وہ یہ تھا، علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ یعنی وہ یہ اعلان کر کے گئے کہ میں اسلام قبول نہیں کرتا ہوں، شرک پر مرتا ہوں، کفر پر مرتا ہوں۔ اور ابو طالب کا انتقال شرک پر ہو گیا۔ ابو طالب اسلام لے کر کے نہیں آئے، شرک کی حالت میں مر گئے۔ نبی کے چچا کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بے قرار ہوئے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، شاید اللہ میرے چچا کو معاف کر دے۔ آپ نے دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ تعالیٰ فوراً جبرائیل کے ذریعے خبر بھیجتا ہے، آئے نبی رک جائیے، کسی مومن کے لیے اور کسی نبی کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کی سفارش کرے۔ آپ کا چچا ہی کیوں نہیں، لیکن کسی مومن اور کسی پیغمبر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کی سفارش کرے۔ آپ اپنے چچا کی سفارش نہیں کر سکتے۔ ارے مشرک کا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، اس کے لیے سفارش کرنا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ کسی غیر مسلم کا انتقال ہو جائے اور آپ جائیں اس کے گھر پر، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، جائز نہیں ہے۔ ہاں آپ اس کے فیملی والوں کو دلاسا تو دے سکتے ہیں، آپ ان کی دل جوئی تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کو سورگ میں جگہ دے، آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، حرام ہے کہنا، کیونکہ جائز نہیں ہے کسی مشرک کے لیے آپ سفارش کی دعا کریں۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک۔ میرا کاروبار، میرا بزنس پارٹنر تھا، یہ غیر مسلم ہے، میں مسلمان ہوں، کیا ہوا، میرا بزنس پارٹنر تھا، گئے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، حرام ہے میرے بھائیوں، نہیں کر سکتے۔ کسی غیر مسلم کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ ارے کسی کو نمسکار کرنا جائز نہیں ہے، نمستے کرنا جائز نہیں۔ نمسکار کا مطلب میں جھک رہا ہوں آپ کے سامنے، اور یاد رکھیے جھکا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے سامنے جاتا ہے، تو کسی کو جن کا دھرم کے اندر نمسکار یا نمستے ہے وہ کرے، ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی کو نمسکار کریں، وہ کسی کو نمستے کریں، کیونکہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ ہر چیز میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن عقیدے کے اندر، توحید کے اندر کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری تجوید بہت اچھی نہیں ہوتی ہے، ہم اہل حدیث عالموں کی قرأت بہت اچھی نہیں ہوتی ہے، ہماری عربی بہت زیادہ اچھی نہیں ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں، لیکن ہاں یہ تو ہم کہیں گے کہ عقیدے کے معاملے میں الحمدللہ ہم سے اچھا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ عقیدے کے معاملے میں ہمارے یہاں کوئی بھی خلل نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ دوسری چیز، دوسرا گناہ، بڑا گناہ، میں دوسرا گناہ جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ گناہ ہے زنا۔ آج مسلمان، غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی ہے، آج مسلمانوں کے اندر بھی بے انتہا زنا ہو رہا ہے۔ مسلمان لڑکے، مسلمان لڑکیاں زنا کر رہے ہیں۔ آئیے پہلے یہ سمجھیے کہ زنا کسے کہا جاتا ہے۔ زنا کہتے ہیں علاقۃ جنسیۃ بین شخصین بدون زواج، کسی لڑکا اور لڑکی کا آپس میں شاریرک سمبند قائم کرنا، جسمانی تعلقات قائم کرنا، بغیر بدون زواج، بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے، اس کو زنا کہا جاتا ہے۔ پھر سمجھو علاقۃ جنسیۃ بین شخصین بدون زواج، لڑکا لڑکی کا آپس میں شاریرک تعلقات بنانا، ریلیشن قائم کرنا بغیر نکاح کے، اسے زنا کہا جاتا ہے۔ اور ہماری شریعت نے زنا کے تمام دروازوں کو بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، آئے لوگو زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا لا تفعلوا الزنا، زنا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کہہ سکتا تھا زنا نہ کرو، لیکن لا تفعلوا الزنا نہیں کہا، بلکہ فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ قریب جانے سے کیوں منع کیا گیا؟
کیونکہ زنا اتنی خطرناک چیز ہے، اگر تمہارا ایک قدم زنا کی طرف اٹھے گا، اگر تمہارا ایک قدم زنا کی طرف اٹھے گا تو زنا دوسرا قدم آٹومیٹک اٹھوا لے گا۔ اگر تم ایک بالش زنا کی طرف جاتے ہو تو زنا تمہیں آٹومیٹک کھینچ کر کے 10 بالش آگے لے جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا لا تقربوا الزنا، قریب بھی نہ جاؤ، زنا کے آس پاس بھی نہ بھٹکو، کیونکہ یہ زنا کی سڑک تمہاری ماں تک بھی چلی جاتی ہے، یہ زنا کی سڑک تمہاری بیٹی تک بھی چلی جاتی ہے، یہ زنا کی سڑک تمہاری بہن تک بھی چلی جاتی ہے۔ کبھی غور کرو، کیا بچپن میں کبھی یہ سنا تھا 4 سال کی بچیوں کا ریپ ہو؟ آج 4 سال کی بچیوں کا بلاత్కాر ہو رہا ہے، 80 سال کی بوڑھی عورتوں کا ریپ ہو رہا ہے۔ کیا کبھی یہ تصور بھی کیا جا سکتا تھا 80 اور 85 سال کی عورتوں کا بلاత్కాر اور ریپ ہو؟ آج یہ بھی ہو رہا ہے، 5 سال کی بچیوں کی اجتماعی عصمت دری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، بے حیائی ہے، بری چیز ہے، وساء سبیلا، اور زنا کا راستہ بہت برا راستہ ہے۔ ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے، ہمارے اسلام نے زنا کے تمام دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ ہماری شریعت کے اندر زنا کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ارے انسان تو دور کی بات ہے، جانوروں کے اندر بھی زنا کا کیا معاملہ ہے؟ ایک صحابی رسول ہے حضرت عمر بن میمون رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں میں کسی سفر پر تھا تو میں نے دیکھا بندریا نے زنا کر لیا، تو جب بندریا نے زنا کیا تو تمام بندروں نے مل کر کے ان کو پتھر مارا اور میں نے بھی ساتھ میں اس کو پتھر مارا۔ یہ حال ہے میرے بھائیوں زنا کا، کہ بندر بھی اس چیز کو پسند نہ کریں۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہا جائے گا آج مسلمان نوجوان اس زنا کا شکار ہے، آج لڑکیاں اس زنا کی شکار ہے۔ اسلام کے اندر زنا کی سزا کتنی خطرناک ہے۔ سورہ نور اٹھاؤ، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچتا ہے کیا؟ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی لڑکی اور زنا کرنے والا لڑکا، زانیہ اور زانی، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے ان کو لگائے جائیں گے۔ لڑکی نے زنا کر لیا ہے، 100 کوڑے۔ اگر غیر شادی شدہ ہے، یہ نکتہ بھی یاد رکھیے، لڑکی غیر شادی شدہ ہے، لڑکا بھی غیر شادی شدہ ہے، لڑکی غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور لڑکا غیر شادی شدہ ہے اس کو بھی 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے اس کو گاؤں سے، علاقے سے نکال دیا جائے گا، شہر بدر کر دیا جائے گا۔ لڑکی کو 100 کوڑے اگر غیر شادی شدہ ہے اور لڑکا غیر شادی شدہ ہے اس کو بھی 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور 1 سال کے لیے شہر سے باہر نکال دیا جائے گا، علاقے سے باہر نکال دیا جائے گا۔ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور میں آپ کو ایک نکتہ بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے لڑکی کا ذکر پہلے کیا ہے اور لڑکے کا بعد میں۔ زانیہ پہلے ہے، الزانیۃ والزانی، اور زانی بعد میں ہے۔ لڑکی کا ذکر پہلے کیوں ہے، لڑکے کا بعد میں کیوں ہے؟ مفسرین نے اس کی وجہ بتائی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زنا کی دعوت دینے والی، زنا کی طرف اٹریکٹ کرنے والی، مائل کرنے والی، یہ کون ہوتی ہے؟ لڑکی ہوتی ہے۔ زنا کی دعوت دینے والی لڑکی ہوتی ہے، تب زنا ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، آپ کسی مٹھائی کی دکان پر جائیں، رسگلہ تو آپ سب جانتے ہیں چاشنی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، آپ چاشنی لے کر دیوار پہ لگا دیں۔ جب آپ چاشنی دیوار پر لگائیں گے تو وہاں پر مکھی آ کر کے بیٹھ جائے گی۔ جب مکھی آ کے بیٹھے گی تو چھپکلی بھی وہاں پر آ جائے گی تاکہ مکھی کا شکار کر لے، اور جب چھپکلی آئے گی، بلی کی نگاہ پڑے گی، بلی چھپکلی کی طرف لپکے گی، اور اگر کتے کو بلی دکھ گئی تو کتا بلی کے اوپر لپکے گا۔ آپ پھر ذرا اس مثال کو غور سے سنیے، آپ نے
شیرہ لگایا، اور جب شیرہ آپ نے دیوار پر لگایا اس شیرے کی وجہ سے مکھی آ کر کے بیٹھ گئی، اور جب مکھی آئی تو مکھی کو دیکھ کر کے چھپکلی آ کر کے اس کا شکار کرنے کے لیے آ گئی، جب چھپکلی کو بلی نے دیکھا بلی آ گئی، اور جب کتے نے بلی کو دیکھا تو کتا آ گیا، کتا بلی کے اوپر جھپٹا، بلی دکان میں بھاگی اور پوری دکان تہس نہس ہو گئی، رسگلے کہیں پڑے ہیں، سموسہ کہیں پڑا ہے، جلیبی کہیں پڑی ہے، شیرہ کہیں پڑا ہے۔ غلطی کتے کی نہیں ہے، غلطی بلی کی نہیں ہے، غلطی چھپکلی کی نہیں ہے، غلطی مکھی کی نہیں ہے، بلکہ غلطی اس کی ہے جس نے شیرہ لگایا ہے۔ یہ زنا کا شیرہ کس کی طرف سے لگتا ہے؟ لڑکی کی طرف سے۔ کون کہتا ہے ایسے کپڑے پہن کے گھر سے باہر نکلو جس سے جسم کا اتار چڑھاؤ ظاہر ہو؟ کون کہتا ہے بغیر محرم کے گھر سے باہر نکلو؟ ہمارے اور آپ کے یہاں چھوٹے شہروں کے اندر تو خیر ہے، دلی، ممبئی اور حیدرآباد، بنگلور، رات کے 1 بجے 3 سہیلیاں ہیں مسلمان ٹہل رہی ہیں، وہ گھر میں بے چینی ہو رہی تھی تو ہم باہر نکل آئے۔ یہ حالات ہے۔ تو زنا کی طرف مائل کرنے والی کون ہوتی ہے؟ لڑکی ہوتی ہے۔ گھروں سے باہر نکلے تو اس طریقے سے سج سور کے نکلے تاکہ مرد مائل ہو۔ یہ سب کیا ہے بھائی؟ ایک چلن اور چل گیا ہے مسلمان لڑکیوں کے اندر، وہ کوئی برقع وغیرہ پہن لیا، اب وہ برقعے کو اس طریقے سے اٹھا کے گھوم کر کے، ارے بھائی کیا ضرورت ہے؟ برقعے کا مطلب ہے تاکہ لڑکی کو نہ دیکھا جائے، اب وہ برقع پہن کے گھوم رہی ہیں اور ڈانس بھی کر رہی، برقع اٹھا کے گھوم رہی ہیں۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ آدمی اسٹیٹس لگاتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اور جہاں بیوی کا چہرہ ہے وہاں پر وہ کچھ ایسا کوئی کارٹون لگا دیتا ہے تاکہ بیوی کا چہرہ نظر نہ آئے۔ ارے بھائی لگایا کیوں ہے؟ یا تو پھر نظر آنے دو، دیکھنے دو کیا ہے کیا نہیں ہے، اور جب دکھانا ہی نہیں ہے تو لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بات سمجھ رہے؟ کیوں کوئی ہماری بیوی کے ہاتھوں کو دیکھے؟ کیوں کوئی آپ کی بیوی کے کپڑوں کو بھی دیکھے؟ کیوں کوئی آپ کی بیوی کے پیروں کو دیکھے؟ میرے بھائیوں یاد رکھیے یہ بھی بے شرمی کی ایک علامت ہے۔ یہ تو خیر میں نے مذاق کے طور پہ آپ سے کہا ہے۔ تو بہرحال زنا کی دعوت کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ لڑکی کی طرف سے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ لڑکی زنا کار ہے، غیر شادی شدہ، 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور لڑکے پر بھی 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور اس کو شہر سے نکال دیا جائے گا، اور جو شادی شدہ ہیں ان کی الگ سزا ہے، یہ سزا نہیں ہے، اور خطرناک سزا اسلام نے دی ہے۔ ان کی سزا کیا ہے؟ اگر عورت شادی شدہ اس نے زنا کر لیا ہے، زمین میں گاڑ دیا جائے گا اور تب تک پتھر مارے جائیں گے جب تک کہ وہ مر نہ جائے۔ یہ شادی شدہ زانیہ کی سزا ہے۔ اور آدمی کو بھی پتھر تب تک مارا جائے گا جب تک کہ وہ مر نہ جائے، وہ ہلاک نہ ہو جائے، اس کو بھی پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا۔ یہ شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا اسلام کے اندر ہے۔ آج لوگ کہتے دیکھو اسلام کے اندر کتنی خطرناک سزا ہے، ارے اسلام انسانوں پر کتنا زیادہ ظلم کرتا ہے، بھلا یہ بھی کوئی سزا ہونی چاہیے۔ ارے ٹھیک ہے گناہ ہو گیا، کوئی چھوٹی موٹی سزا ہو جائے۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، اسلام کہتا ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ تیرے گھر میں تیری بیوی ہے پھر بھی تو باہر منہ کالا کر رہا ہے، تیرے پاس تیرا شوہر ہے پھر بھی تو باہر کسی غیر مرد سے اپنی خواہشات پوری کر رہی ہے، یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت کہتی ہے جو شادی شدہ ہو ان کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو، رجم کر دو، سگسار کر دو۔ اب ان کو دنیا کے اوپر رہنے کا، دنیا کے اندر رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ اور میں دعویٰ کر کے کہہ رہا ہوں اگر یہ سزا ہمارے ملک کے اندر بھی نافذ ہو جائے، رب کعبہ کی قسم، جو ریپ بلاತ್ಕಾರ کے کیسز روز اخبار کی سرخیاں بنتے ہیں 90% کم ہو جائیں گے۔ میں ابھی خبر پڑھ رہا تھا صبح، کرناٹک کے اندر ایک علاقہ ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا بہت پوتر استھان ہے، اس کا نام ہے دھرم استھل۔ ایک شخص نے بتایا کہ میں نے 20 سال تک ایسی عورتوں کو دفن کیا جن کا بلاತ್ಕಾರ کیا جاتا تھا۔ میں بلاತ್ಕಾರ کرنے والوں کو بھی جانتا ہوں، اور 1 2 10 50 نہیں بلکہ سینکڑوں عورتوں کو میں نے دفن کیا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ اندازہ لگائیے یہ دنیا کا حال ہے۔
ہم اور آپ اچھے سماج میں سانس لے رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بس ہر جگہ خیر ہے. نہیں میرے بھائیوں، حالات بہت خراب ہیں. تو زنا ہماری شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اپنی جسمانی خواہش کو بیوی کے ذریعے بیوی کے علاوہ کسی اور کے ذریعے پورا کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المومنون، اور کامیاب ہو گئے وہ مومن. کون سے مومن؟ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. جو عورت اپنے شوہر کے لیے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور جو شوہر اپنی بیوی کے لیے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. یاد رکھو میرے بھائیوں، آپ کا جسم امانت ہے آپ کی بیویوں کے لیے، اور میری ماؤں بہنوں آپ کا جسم امانت ہے آپ کے شوہروں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کے ذریعے جہاں سے بھی کوئی اپنی جسمانی خواہش پوری کرے فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی لوگ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں. اب وہ کیا کیا طریقے میں نہیں بتاؤں گا، آپ بخوبی جانتے ہیں. تو بہرحال یہ زنا ہے، اور یہ زنا کی سزا اسلام کے اندر ہے. میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ صرف گناہ کیا ہے، ان گناہوں سے بچا کیسے جائے. میں انشاءاللہ وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. زنا سے بچنے کا سب سے پہلا طریقہ جانتے ہو کیا ہے؟ میرے بھائیوں، وقت پر شادی کر لو، یہ زنا سے بچنے کا طریقہ ہے. وقت پر شادی کر لو. اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. آئے نوجوانوں کی جماعت، اللہ کے نبی نے نوجوانوں سے خطاب کیا ہے. یا معشر الشباب، آئے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر شادی کرنے کی طاقت ہے، بیوی کو کھلا پلا سکتے ہو، اس کے رہنے کا بندوبست کر سکتے ہو، اس کے کپڑے لتے کا بندوبست کر سکتے ہو، اور اس کی ذاتی ذمہ داری پوری کر سکتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَتَزَوَّجْ، شادی کر لو. شادی کا فائدہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، شادی نگاہوں کو جھکا دیتی ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اور شرمگاہ کی حفاظت بھی کرتی ہے. یہ شادی نگاہوں کی بھی حفاظت کرتی ہے، شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتی ہے. اور جس کے اندر شادی کرنے کی طاقت نہ ہو، یعنی بیوی کو کھلانے کی طاقت نہیں ہے، پیسے وغیرہ سے کمزور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، یہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے. شادی کرنے کی طاقت ہے تو شادی کرو، اور اگر شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے، کھلا نہیں سکتا ہے، کاروبار اچھا نہیں ہے، اور بیوی کو رکھنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ رکھ لو، یہ روزہ گناہوں سے بچنے کا ڈھال ہے. آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ لڑکوں کی عمریں 30 سال کی ہو گئی، 32 سال کی ہو گئی، اور یہی حال لڑکیوں کے اندر 25 26 27 سال کی عمریں، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. میرے بھائیوں، جب شادیاں اتنی تاخیر سے ہوں گی تو یاد رکھیے لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگیں گی. اگر شادیاں دیر میں ہوں گی، مجھے کہہ لینے دیجئے، مسلمان نوجوان طوائف خانوں کا رخ کرے گا. اگر شادیاں تاخیر سے ہوں گی تو مسلمان لڑکیاں مرتد بھی ہوں گی. مجھے معلوم چلا یہاں کی کچھ لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ٹہلتی ہوئی نظر آئی. کہ کبھی تصور کیا جا سکتا تھا؟ کیا کبھی یہ اعظم گڑھ مئو کی سرزمین کے حوالے سے، ان کو چپ کروائیے بھائی، کیا کبھی اس سرزمین کے حوالے سے سوچا بھی جا سکتا تھا کہ جہاں پردہ، اور اس کا پردہ پوری دنیا کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر مشہور ہو، یہاں کی خواتین، یہاں کی دوشیزاؤں کا یہ حال؟ کبھی تصور نہیں میرے بھائیوں، تصور نہیں کیا جا سکتا تھا.
لیکن جس چیز کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا آج وہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور یاد رکھیے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ شادیاں تاخیر سے ہو رہی ہیں. اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حدیث دیکھیے، اذا خطب الیکم، جب تمہارے پاس نیک بچے رشتے آ جائیں، لڑکا نیک ہے لڑکی نیک ہے، نیک رشتے آ جائیں، اخلاق اور دیندار لڑکا ہو، اخلاق والا ہو، دیندار لڑکی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شادی کر دو، تاخیر نہ کرو. مولانا صاحب لڑکی تو بڑی خوبصورت ہے، باپ عالم ہے، لیکن بڑے غریب گھر کی ہے، کچھ ملے گا نہیں، غریب گھر کی ہے، ملے گا نہیں. لڑکی تو اچھی ہے، دیندار ہے، اخلاق والی، نمازی ہے، لیکن غریب گھر کی ہے. اسی لیے کتنی غریب گھروں کی لڑکیاں آج بیٹھی ہیں اپنے گھروں میں 30 سال کی عمر میں، لیکن کوئی ان سے شادی کرنے کو تیار نہیں. مولانا صاحب نے پوری زندگی گاؤں کے مکتب میں گزار دی، 2000 سے شروعات کی تھی، 3000 4000، اب ان کی 6000 روپے تنخواہ ہے. بس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اپنے ہونے والے داماد کے لیے وہ موٹر سائیکل کا انتظام کر سکیں، 20000 کی واشنگ مشین کا انتظام کر سکیں، 15000 کی فریج کا انتظام کر سکیں، اور ایک لمبے چوڑے جہیز کا انتظام کر سکیں. آج اس عالم دین کی، اس سلفی کی، اس فیضی کی، اس اسری کی اور اس سنابری کی بیٹی 30 سال کی عمر میں بھی گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے. یہ کس وجہ سے ہے میرے بھائیوں؟ اس وجہ سے ہے کہ لڑکی بڑی غریب ہے، باپ سے کچھ ملے گا نہیں. اگر دیکھنا ہے تو دین دیکھو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم، جب رشتے اچھے آئیں تمہارے پاس اور تم اس کے دین اور اخلاق سے راضی ہو تو شادی کر دو. اور اگر تم نے شادی نہیں کی، ان لم تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین کے اندر فساد اور فتنہ پھیل جائے گا. وفساد عریض، فساد فتنہ، آج یہی فساد ہماری نظروں کے سامنے، مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ نظر آ رہی ہیں. یہ فساد ہے، یہی فساد ہے. آج مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ کر کے اپنا دھرم پریورتن کر رہی ہیں. یہی فساد، یہی فتنہ ہے جو آج سے 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اور کیا کہا جائے. اور ایک چیز میں آپ سے اور کہنا چاہتا ہوں، یہ صرف لڑکیوں کا معاملہ نہیں ہے، یہاں معاملہ لڑکوں کا بھی ہے. لڑکا بیچارہ عالم دین ہے، داڑھی والا ہے، حافظ قرآن ہے، لیکن مولانا صاحب غریب ہے، اس کے پاس اپنا مکان نہیں ہے. ارے اس کے بھائی بہت ہیں، 4-5 بھائی ہیں، اس کی فیملی بہت بڑی ہے. ہم اپنی لڑکی کا رشتہ ایسے کو کرتے ہیں؟ ارے داڑھی والے کو اپنی لڑکی کا رشتہ کر دیں. میرے بھائیوں یہ بھی حالات ہیں، اس سے ہم اور آپ اپنی نظریں نہیں بچا سکتے. بس میں 15-20 منٹ کے اندر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے وقت زیادہ ہو گیا. تو یہ بھی ہمارے اور آپ کے یہاں کا مسئلہ ہے. لڑکے کا رشتہ یا لڑکا دیندار ہے، نمازی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، لیکن مولانا صاحب پریوار بہت بڑا ہے، کماتا نہیں ہے، ہماری بیٹی کو کھلائے گا کیا؟ میرے بھائیوں یاد رکھیے، ہم اور آپ جتنا جہیز کے خلاف بولتے ہیں، بولنا بھی چاہیے، اسی طریقے سے ایسے لوگوں کے خلاف بھی بولنا چاہیے جو دیندار لڑکوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ارے ہمیں تو ایسا لڑکا چاہیے سرکاری نوکری والا ہو، 40-50 ہزار اس کی تنخواہ ہو، گھر بڑا ہو، بھائی کم ہو. ایسے لوگوں کے خلاف بھی ہمیں بولنا چاہیے. آئیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، شاید آپ کو میری بات اس واقعے کے ذریعے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر کے مدین پہنچے. مدین گئے، کیوں بھاگے آپ کو معلوم ہوگا، اکثر پڑھنے والے بچے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے، مدین پہنچے، مصر سے بھاگ کر کے ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں.
دیکھا دو لڑکیاں کھڑی ہیں. حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا معاملہ ہے, آپ دونوں کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ ان دونوں نے جواب دیا ہمارا باپ بوڑھا ہے, ہمیں جانوروں کو پانی پلانا ہے, اور یہ مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں, جب تک یہ پانی نہ پلا دیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے ہیں. اندازہ تو لگائیے وہ کیسی لڑکیاں ہیں. آئے میری ماں بہنوں, اگر تمہارے کانوں میں میری آواز جا رہی ہے ذرا غور کرو لڑکیوں کا کیا کہنا. یہ مرد پانی پلا رہے ہیں, جب تک یہ نہ پلائے تب تک ہم داخل نہیں ہو سکتے ہیں. آج تو بازار میں لڑکا بھی جا رہا ہے, اسی گلی میں لڑکی بھی جا رہی ہے. میں نے سنا ہے ہمارے پڑوسی ملک کے اندر ایک گلی, اس کا نام نکاح والی گلی ہے. آپ لوگ سرچ کریے گا انٹرنیٹ پہ, ایک گلی ہے نکاح والی, وہ اتنی پتلی ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی گزر جائے تو ٹکرا جاتے ہیں, ان کا نکاح ہو جاتا ہے. نکاح والی گلی. آج مبارک پور کے بازار میں جائیے, میں عصر کے بعد گیا, یہاں لڑکی بھی کیلے سیب خرید رہی ہے, یہاں مرد بھی ساتھ میں سیب خرید رہا ہے. عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں. کیا وہ لڑکیاں ہیں جب تک یہ اپنے جانوروں کو پانی نہ پلائے ہم نہیں پلا سکتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر ہٹایا اور ان لڑکیوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا. اور جب یہ اپنے باپ کے پاس پہنچی اور سارا معاملہ بیان کیا اور اپنے باپ سے کہا کہ ہماری ایک شخص نے مدد کی ہے, آپ ایسا کریں کہ اس کو کوئی اجرت وغیرہ دے دیں. انہوں نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ. ان کا نام شعیب بتایا جاتا ہے. بعض مفسرین نے کہا یہ شعیب ہے مدین والے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, یہ مدین والے حضرت شعیب علیہ السلام ہیں. اور بعض مفسرین نے, زیادہ تر مفسرین کی جو رائے ہے یہ کوئی اور شعیب ہے, یہ وہ والے شعیب نہیں ہے. بہرحال اللہ بہتر جانے یہ کون سے شعیب ہے. اب یہ آئیں اور پورا معاملہ بتایا کہ ایک نوجوان نے ہماری مدد کی ہے اور ابو جان ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو کوئی اجرت دے دیں. معلوم یہ چلا صرف جزاک اللہ کہہ کے کام نہ چلاؤ, اگر کوئی آپ کے کام آ جائے تو اس کو کچھ اجرت بھی دے دو. ہم اہل حدیثوں نے بہت اچھی چیز سیکھ لی ہے, جزاک اللہ, ہر چیز میں جزاک اللہ. ارے نہیں بھائی, ہر چیز میں جزاک اللہ نہیں, اس کی جزا بھی اس کو اپنے ہاتھوں سے دے دو. حضرت شعیب نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ. حضرت موسیٰ آئے اور پورا معاملہ حضرت موسیٰ نے بتایا شعیب کو, میرا یہ معاملہ ہے اور میں مصر سے بھاگ کر کے آ رہا ہوں. اچھا ایک چیز میں نے چھوڑ دی ہے, میرے ذہن سے نکل گئی. جو لڑکی حضرت موسیٰ کو بلانے آئی وہ لڑکی کیسے آئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمشی علی استحیاء, وہ بڑے شرماتے ہوئے آئی. اللہ نے اس لڑکی کا نام نہیں بتایا کہ اس کا نام کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر نہیں بتائی, یہاں تک کہ اللہ نے یہ بھی نہیں بتایا وہ شعیب کی بیٹی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کی ادا کا اور اس کے پردے کا ذکر کیا. تمشی علی استحیاء, وہ بڑے شرماتے ہوئے آئی اور کہا کہ آپ کو ابو بلا رہے ہیں. حضرت شعیب گئے, معاف کیجیے, حضرت موسیٰ گئے اور حضرت شعیب کو پورا معاملہ بتایا. حضرت شعیب نے کہا میں آپ کو ایک آفر دینا چاہتا ہوں. کہا دیجیے. کیا آفر ہے؟ میں آپ کو ایک آفر دینا چاہتا ہوں. میرا آفر یہ ہے, میری ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی سے آپ چاہے تو شادی کر لیں, اور شرط یہ رہے گی آپ 8 برس تک میری خدمت کریں گے. 8 سال تک آپ کو میری خدمت کرنا ہوگا, اور اگر 8 سال میں 2 سال اور جوڑ دیں یعنی 10 سال, 2 سال اور آگے بڑھا دیں تو یہ آپ کی مرضی ہے, میرے اوپر احسان ہوگا, لیکن 8 سال تو آپ کو میری خدمت کرنا ہی پڑے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے اور ان لڑکی کے ساتھ حضرت موسیٰ کا نکاح کروا دیا گیا. اب میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں ذرا غور سے سنو. حضرت شعیب نے یہ نہیں پوچھا تم کماتے کتنا ہو, حضرت شعیب نے یہ نہیں پوچھا تمہارا گھر کتنا بڑا ہے, حضرت شعیب نے یہ نہیں پوچھا تمہاری فیملی کتنی
بڑی ہے، ان کو تو معلوم ہے مصر سے لٹائے آ رہے ہیں، بھاگ کر کے آ رہے ہیں، لیکن حضرت شعیب سمجھ گئے تھے یہ بہت دیندار آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، اور انہوں نے اپنی بچی کا نکاح کر دیا۔ معلوم یہ چلا جب نیک رشتے آ جائیں تو اس نے بھی تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں طرف سے غلطیاں ہیں، لڑکے والے جہیز اور جو لڑکے والے اچھے ہیں، تو معاملہ یہ ہے کہ ہے غریب، کما نہیں پاتا ہے، ہماری بیٹی کو کیسے رکھے گا؟ کن کن چیزوں پر روشنی ڈالی جائے؟ بہرحال تو زنا سے بچنا ہے، نکاح کر لو، اور یاد رکھو نکاح کرنا واجب ہے، فرض ہے، سنت بھی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا نکاح کرنا سنت ہے، سنت بھی ہے، فرض بھی ہے، اور نکاح کرنا حرام بھی ہے۔ علماء جانتے ہیں، مسئلہ یاد رکھیے، ڈیزائرز اتنے زیادہ ہے، خواہشات اتنی زیادہ ہے کہ اگر شادی نہیں ہوئی تو زنا کے اندر پڑنے کا خطرہ ہے، ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ آج لڑکیاں کہہ رہی ہیں اپنے والدین سے کہ میری شادی کروا دو، لیکن والدین نہیں، ابھی چھوٹی ہے۔ ارے کیا لڑکی کبھی کہہ سکتی ہے کہ میری شادی کرواؤ؟ اور جو لڑکی کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب شادی اس کی ضروری ہے، لیکن والدین کہتے ہیں کہ ابھی اس کی عمر کیا ہے، 22 سال 23 سال، سماج کیا کہے گا؟ ارے اس کی پرواہ کہ سماج کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، پرواہ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ تو شادی کرنا واجب ہے۔ واجب کیسے ہے؟ خواہشات ہیں، اور اگر شادی نہیں ہوئی تو زنا کا خطرہ ہے بہت زیادہ، ایسی صورت میں شادی کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ اور خواہشات تو ہیں لیکن اس قدر نہیں ہے کہ زنا کے اندر مبتلا ہو، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا حرام ہے۔ اور جس کے اندر خواہشات ہی نہیں ہے اس کے لیے شادی کرنا حرام ہے۔ اور لفظوں میں کہہ دوں جو نامرد ہے اس کے لیے شادی کرنا حرام ہے، کوئی اجازت نہیں کسی اور کی زندگی برباد کرنے کی۔ تو شادی کرنا میرے بھائیوں یاد رکھیے واجب بھی ہے۔ تو زنا سے بچنا ہے، سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ وقت پر شادی کر لو، یہ زنا سے بچنے کا طریقہ ہے۔ زنا سے بچنے کا دوسرا طریقہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ احساس ہو آپ کے دل میں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ اور جب بھی یہ خیال پیدا کرنا ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پڑھ لیا کرو، قرآن کھول کر سورہ یوسف اٹھا لیا کرو، اور اندازہ لگاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کتنا زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے تھے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ پورے سورہ یوسف پڑھ جاؤ، اور اگر میری یادداشت غلط نہیں ہے تو اس پروگرام کی شروعات بھی قاری صاحب نے سورہ یوسف سے ہی کی تھی۔ زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی ہے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ۔ زلیخا حضرت یوسف کو کمرے میں لے کر کے آ گئی، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور سارے کے سارے دروازوں کو بند کر لیا، ایک دروازہ نہیں کئی دروازے، جتنی بھی کھڑکیاں وہ ساری کی ساری کھڑکیاں بند کر لی، سارے دروازے بند کر لیے، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، اور دعوت گناہ دی، وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، آئے یوسف آؤ میں تیرے لیے حاضر ہوں۔
میرے بھائیوں حضرت یوسف کی زبان سے نکلا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون، تیرے شوہر نے مجھے بہت بہتر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ظالم کو کبھی کامیاب نہیں کرتا ہے۔ حضرت یوسف کو یاد کر لیا کرو، واستبق الباب، اور دروازے کی طرف دوڑے، وقدت قمیصہ من دبر، اور ان کا قمیص پیچھے سے پھٹ گیا، زلیخا پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے، حضرت یوسف دروازے کی طرف آگے آگے دوڑ رہے ہیں، اور اس نے پکڑا، قمیص پھٹ گئی، اور پورا واقعہ مجھے اندازہ ہے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ تو جب بھی میرے بھائیو شیطان بہکائے، حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر لیا کرو۔ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ کی عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس کو کسی لڑکی نے جو خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو، اور کسی نوجوان لڑکے کو زنا کی طرف بلایا ہو، اور اس نے کہا ہو انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، ایسا نوجوان بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ کہاں ہیں ایسے نوجوان آج؟ کہاں ہیں؟ تصور کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان زنا کرے؟ مسلمان نوجوان میں اور کسی کتے میں فرق نہ رہ جائے، کتا بھی جہاں چاہے اپنی خواہش پوری کر لے، اور آج کا نوجوان بھی جہاں چاہے اپنا منہ کالا کر لے۔ میرے بھائیوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کتے میں، ایک سور میں، اور ایک زناکار، ایک مسلمان کے اندر فرق۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، دلی کے اندر ان کا مدرسہ ہے پھاٹک حبش خاں میں۔ آج کے وقت میں مدرسوں کے اندر مطبخ ہوتا ہے، کھانا مدرسے کے اندر بنتا ہے، بچے مدرسے کے اندر کھانا کھاتے ہیں۔ پہلے کے وقت میں مدرسوں میں کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا، جو محلے میں جو گھر ہوتے تھے ان گھروں میں بچے اپنا ٹفن لے کر کے جاتے تھے، اور گھر متعین ہوتا تھا کہ اس بچے کو یہاں سے کھانا ملے گا، فلاں بچے کو فلاں گھر سے کھانا ملے گا، فلاں بچے کو فلاں گھر سے کھانا ملے گا، تو گھر مقرر ہوتا تھا۔ بچے جاتے تھے، اپنا ٹفن دیا، اپنا برتن دیا، انہوں نے کھانا رکھا، لے کے آ گئے، دوپہر کا کھانا بھی لے آئے، شام کا کھانا بھی لے آئے۔ اس کو جاگیر کہا جاتا تھا۔ تو دلی کے اندر سید نذیر حسین محدث دہلوی مدرسے کے اندر بچے پڑھنے آتے تھے، اور کھانا باہر سے لگا ہوا ہوتا تھا۔ ایک بچہ تھا، وہ جس گھر میں کھانا لینے کے لیے جاتا تھا، اس گھر میں جو لڑکی تھی اس کی نگاہ اس پر خراب ہو گئی، لڑکے پر لڑکی کی نگاہ خراب ہو گئی، اس کو موقع نہیں مل رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے ماں باپ گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، وہ بچہ کھانا لینے کے لیے آیا، اس نے دروازے لگا لیے اس لڑکی نے، اور کہا کہ تمہیں میرے ساتھ زنا کرنا ہوگا۔ لڑکا حیران رہ گیا، کیا میرے ساتھ زنا کرنا ہوگا؟ لڑکے نے منع کیا، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا ہوں۔ لڑکی نے کہا کرنا پڑے گا، ورنہ میں ابھی شور کر دوں گی کہ تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ لڑکا مجبور ہو گیا، پریشان میں کیا کروں؟ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، کہنے لگا مجھے قضاء حاجت کی ضرورت ہے، مجھے لیٹرین جانا ہے، میں مدرسے جاتا ہوں، اپنی ضرورت پوری کر کے آ جاؤں گا۔ لڑکی نے کہا میرے گھر کی لیٹرین استعمال کر لو، مدرسے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ بیچارہ لیٹرین میں تو گیا، پریشان ہے، زنا سے کیسے بچا جائے؟ آئے نوجوانوں ذرا غور کرو، ایسے بھی نوجوان ہوا کرتے تھے۔ ارے زنا کی دعوت نہ دی جائے، زنا سے بچنا تب کوئی کمال تھوڑی ہے۔ زنا کی دعوت ہو، زنا کے تمام وسائل اور اسباب موجود ہوں، اور تب زنا سے بچا جائے، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے۔ کہا میں مدرسے جاتا ہوں، اپنی ضرورت پوری کر کے آ جاؤں گا۔ کہا نہیں، میرے گھر کی لیٹرین استعمال کر لو اور یہیں اپنی ضرورت پوری کرو۔ اب یہ گیا بیچارہ لیٹرین کے اندر، بڑا پریشان تھا، اس نے قضاء حاجت کی،
اور اس نے یہ کیا کہ جو گندگی اس نے کی تھی قضائے حاجت، اسی لیٹرین کو اٹھا کر اس نے اپنے جسم پر مل لیا، اور یہ جب باہر آیا تو لڑکی نے گندگی دیکھ کر اس کو بھگا دیا۔ سردی کے دن تھے اور دلی کی سردی آپ کو معلوم ہوگی، یہ گیا اس کے جسم پر لیٹرین اور پخانہ لگا ہوا تھا، یہ گیا اور رات میں سردی میں ٹھنڈے پانی سے اس نے غسل کیا، ٹھنڈے پانی سے، دسمبر کا مہینہ تھا، اور اس ٹھنڈے پانی کے غسل کی وجہ سے یہ بیمار ہوا، اور کچھ دن بیمار ہونے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اندازہ لگائیں ایسے بھی لوگ، ایسے بھی اللہ والے تھے کہ ہم سب کے لیے اس میں سبق نہیں ہے، پیغام نہیں ہے۔ کیا فرق؟ نوجوان جو چاہے کرے، ہم میرے بھائیوں ہم آزاد نہیں ہیں، ہم بندھے ہوئے ہیں اسلام سے، ہم بندھے ہوئے ہیں دین سے، شریعت سے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے، زنا سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ زنا سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ وقت پر شادی ہو اور آدمی کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف و ڈر ہو کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو، لیکن تب اللہ تعالیٰ تب بھی دیکھ رہا ہے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تو ہمارے سماج کے اندر جو گناہ ہیں، بڑے گناہ، میں نے 2 آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک گناہ بیان کر کے پھر بات ختم کروں، اور وہ گناہ ابھی اتنا زیادہ تو نہیں ہے آپ کے علاقے کے اندر، لیکن میرے بھائیوں دن بہ دن اس کا ریشیو بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ گناہ کیا ہے؟ شراب کی لت۔ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے اٹاوا آ جائیں، میں جے پور کے اندر رہتا ہوں، وہاں پر مسلمانوں کے اندر شراب کا ریشیو بہت زیادہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے ہماری شریعت نے جس طریقے سے زنا کے سارے دروازے بند کیے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے شراب کے بھی تمام دروازے بند کیے۔ یہ شراب شروع سے حرام نہیں تھی، 3 درجے میں شراب حرام کی گئی، 3 مرحلوں میں۔ پہلا مرحلہ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ آئے نبی، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، شراب میں اور جوئے میں لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، دونوں چیز ہے، فائدہ بھی نقصان بھی۔ آپ کہیں گے شراب میں فائدہ ہے؟ ارے ہاں، شراب میں بہت فائدہ ہے۔ دن بھر کی ٹینشن ہو، آدمی 50 روپے کی بوتل پی لے، ساری ٹینشن بھول جاتا ہے۔ فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ جوئے کے اندر فائدہ، اگر ایک بازی میں قسمت چمک گئی پورے مہینے کا کھیل ہو جاتا ہے۔ فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ لیکن ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام نہیں کیا۔ حضرت عمر کی تمنا یہی تھی کہ شراب حرام کر دی جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے مستقل دعا کرتے رہتے تھے، اللہم بین لنا بیانا شفا، آئے اللہ کوئی اور تسلی بخش حکم نازل فرما، آئے اللہ شراب کے بارے میں کوئی اور حکم نازل فرما۔ اب دیکھو دوسرا مرحلہ آیا، روک دیا گیا کہ کوئی بھی آدمی شراب پی کر کے نماز نہ پڑھائے، نماز کے قریب نہ جائے، نماز نہ پڑھے۔ پہلے صحابہ اکرام شراب پیتے تھے، نماز کا وقت ہوا تو شراب ہی کی حالت میں نماز پڑھتے تھے، کیونکہ اس وقت شراب حرام نہیں تھی، اور نہ نماز شراب کی حالت میں نماز پڑھنے سے روکا گیا تھا۔ ایک صحابی کے گھر میں شراب کی محفل چل رہی تھی، نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گئے اور ایک صحابی کو امام بنا لیا۔ اب وہ صحابی شراب کے نشے میں ہے اور وہ سورۃ الکافرون کی تلاوت کرتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آئے نبی کہہ دو اے کافرو تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اس صحابی نے صورت میں تھوڑی سی غلطی کر دی اور کیا کہہ دیا، قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، آئے نبی کہہ دو اے کافرو تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں۔
اس وقت یہ دوسرا حکم نازل ہوا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، آئے مومنو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے روک دیا گیا، لیکن ابھی بھی شراب حرام نہیں ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق دعا کیا کرتے تھے، آئے اللہ شراب کے بارے میں کوئی اور واضح حکم نازل فرما، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرا حکم نازل فرمایا اور شراب حرام کر دی گئی۔ کون سا حکم؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ ایمان والو سن لو، بے شک شراب، جوا اور یہ پاسے، یہ آستانے ناپاک ہیں، من عمل الشیطان، شیطان کا کام ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اس آیت کے ذریعے اللہ رب العالمین نے شراب کو مستقل قیامت کی صبح تک کے لیے حرام قرار دے دیا۔ اب اسلام کے اندر جوا اور شراب یہ تمام چیزیں حرام کر دی گئی، حرام قرار دے دی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے باپ ابو طلحہ کے گھر میں شراب کا دور چل رہا تھا، لوگ شراب پی رہے تھے، کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں شراب تھی، کچھ لوگوں نے اپنے ہونٹوں سے شراب لگا رکھی تھی، کیونکہ ابھی ان کو علم نہیں تھا، اور ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا شراب حرام کر دی گئی ہے، شراب حرام کر دی گئی ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جیسے ہی لوگوں کے کانوں میں آواز گئی، جس کے ہاتھ میں گلاس تھا اس نے گلاس چھوڑ دیا، جس کے ہونٹوں میں تھا اس نے گلاس توڑ دیا، جس کے منہ میں تھا اس نے اگل دیا، اور مٹکوں کو ایسے بہا دیا مانو مدینہ کے اندر شراب کا سیلاب آ گیا ہو، اور مدینہ کے اندر شراب کا سیلاب بہنے لگا۔ اور صحابہ کہتے جب مدینہ میں بارش ہوتی تھی تو شراب کی بدبو آیا کرتی تھی، شراب بہا دی گئی تو شراب مستقل طور پر حرام کر دی گئی۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ پہلے تو کہتے پی لوں پورا، پھر دیکھوں گا کون آیا ہے۔ اب ایک گھونٹ پی لیا ہے تو دوسرا گھونٹ اور پی لوں، آدھا گلاس پی لیا تو آدھا اور ختم کروں۔ آیا کون ہے؟ اچھا فلاں صاحب آئے، جاؤ بھائی ان کے ساتھ دیکھو اللہ کے نبی یہ جھوٹ تو نہیں کہہ رہے ہیں۔ ہم اور آپ ایسا کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی یہاں کیا تھا؟ عمل کا جذبہ، آمنا وصدقنا، نبی نے جو کہا فوراً اس پر ایمان لائے اور اس کی تصدیق کی۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، ماننے کے لیے ایک آیت بھی کافی ہے، اور نہ ماننے کے لیے آپ 2 گھنٹے کی تقریر کر دو، نہ ماننے والا تب بھی نہیں مانے گا۔ تو شراب حرام کر دی گئی ہے۔ اور یاد رکھیے کیا فرمایا گیا؟ فجتنبو، اس سے رک جاؤ، اجتناب، اجتناب کا مطلب جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ فجتنبو، رک جاؤ۔ یہ ہے آپ 3-4 دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور شراب آپ کے سامنے، آپ تو نہیں پیتے پر آپ کے 3 دوست تو پیتے ہیں، آپ کہیں میں پیتا نہیں ہوں پر یہ پی رہے مجھے کوئی حرج نہیں۔ یہ اجتناب نہیں ہے کہ آپ نہ پیے، اجتناب کا مطلب ہے جہاں یہ شراب ہو وہاں سے اٹھ کر کے بھاگ جاؤ، یہ اجتناب کا مطلب۔ اس جگہ کو چھوڑ دو، وہاں سے چلے جاؤ، یہ نہیں کہ میں نہیں پی رہا ہوں کوئی بات نہیں، نہیں نہیں، فجتنبو، جہاں یہ پی بھی جا رہی ہو وہاں سے اٹھ کر کے چلے جاؤ۔ یاد رکھو یہ شراب اتنی خطرناک چیز ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے الخمر ام الخبائث، تمام برائیوں کی جڑ ہے یہ شراب۔ اور حضرت ابو درداء نے فرمایا اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے مجھے وصیت کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شراب نہ پینا، کیونکہ شراب تمام بیماریوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام بے حیائیوں کی جڑ ہے۔ حضرت عثمان ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں ایک بڑا نیک آدمی تھا، اس کو ایک عورت نے بلایا بہانے سے۔ جب یہ آدمی اس عورت کے کمرے میں آ گیا اس نے کہا میرے ساتھ زنا کرو، زنا کرنا پڑے گا۔ وہ بیچارہ نیک تھا، اس نے منع کر دیا کہ میں زنا نہیں کر سکتا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا زنا نہیں کر سکتے ہو تو 2 میں سے ایک کام کرو،
یہ بچہ ہے اس بچے کو قتل کرو، یا یہ جو شراب ہے یہ شراب پی لو۔ اب وہ آدمی کشمکش کا شکار ہو گیا، میں کیا کروں؟ زنا کرنا بڑا گناہ ہے، میں زنا نہیں کر سکتا ہوں، بچے کو قتل کرنا بھی بڑا گناہ، میں قتل نہیں کر سکتا ہوں، یہ شراب چھوٹا گناہ ہے۔ اندازہ لگاؤ، اس نے سوچا زنا کرنا بڑا گناہ ہے، بچے کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے، اور شراب یہ چھوٹا گناہ ہے، لہٰذا میں شراب پی لیتا ہوں۔ اس نے شراب کو چھوٹا گناہ سمجھا، شراب پی لی، شراب پینے کے بعد اس بچے کو بھی قتل کیا، اس عورت کو بھی قتل کیا، اس عورت کے ساتھ زنا بھی کیا۔ تو یہ شراب الخمر ام الخبائث، تمام بیماریوں کی جڑیں، تمام گناہوں کی جڑیں۔ آدمی جب شراب پیتا ہے تو وہ گالی بھی دیتا ہے، آدمی جب شراب پیتا تو وہ زنا بھی کرتا ہے، آدمی جب شراب پیتا تو وہ حرام بھی کھاتا ہے، آدمی جب شراب پیتا ہے تو وہ بہن اور بیوی میں فرق نہیں کر پاتا ہے، آدمی جب شراب پیتا ہے تو ماں اور بیوی کے اندر فرق نہیں کر پاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی شراب پی لیتا ہے 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ وَإِنْ عَادَ، لیکن پھر وہ شراب پیتا ہے تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، لیکن دوسری بار بھی اگر وہ توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ وَإِنْ عَادَ، پھر وہ تیسری مرتبہ شراب پینے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ وَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، لیکن اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ تیسری بار بھی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ وَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ، اور وہ جب وہ چوتھی مرتبہ شراب پیتا ہے، ذرا غور کرو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 مرتبہ اس نے توبہ کی، اللہ نے قبول کر لی، اور جب وہ چوتھی مرتبہ شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرے گا، اور اگر وہ توبہ بھی کر لے، توبہ 3 بار کی اللہ نے معاف کر دی، چوتھی بار اس نے شراب پی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب وہ اللہ سے توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ اے میرے نوجوانوں، کیا ہو گیا ہے؟ کیا کہوں میں؟ آئے نوجوانوں، آئے مسلمانوں، اللہ نے تمہیں پیدا اس لیے کیا تھا تم شراب کے اڈوں کو جا کر کے بند کرو، لیکن آج تم شراب کے اڈوں کو آباد کیے ہوئے ہو۔ میرے الفاظ تھوڑے سے کڑوے ہیں، آئے مسلمانوں، آئے میری ماں، تم نے اپنے بچوں کو کون سا خون دودھ کی شکل میں پلایا؟ ان بچوں کو اللہ نے مسلمانوں کو پیدا اس لیے کیا تھا تاکہ بیئر بار میں تالا لگائیں۔ آج یہی مسلمان بیئر بار کی زینت بنے ہوئے ہیں، آج یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ شراب اتنی بڑی چیز ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس پر لعنت فرمائی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ ایسا گناہ ہے کہ یہ اس پر وعید بھی ہے، اس پر حد بھی ہے، اور اس پر لعنت بھی ہے۔ وعید بھی ہے، حد بھی ہے، لعنت بھی ہے، تینوں چیزیں ہیں۔ لعنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہو، لعن اللہ الخمر، شراب پر اللہ کی لعنت ہو۔ کس پر؟ شراب پر۔ وساقيها، اللہ کی لعنت ہو شراب پینے والے پر، شراب پر بھی لعنت، شراب پینے والے پر بھی لعنت۔ وساقیہا وشاربہا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو شراب پلانے والے پر۔ آپ شراب نہیں پیتے ہیں لیکن شراب اگر پلا رہے ہیں تو یہ بھی حرام ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں میں فلاں 5 اسٹار ہوٹل کے اندر جاب کرتا ہوں، میں مسلمان ہوں، شراب نہیں پیتا ہوں، لیکن میں ویٹر ہوں، مجھے شراب پلانا پڑتی ہے، تو کیا میرے لیے یہ حلال ہے، جائز ہے؟ یاد رکھو آپ شراب نہیں پیتے ہیں
لیکن کسی اور کو شراب صرف کرنا، شراب پیش کرنا یہ بھی حرام ہے۔ جس ویٹرنگ کے اندر شراب بانٹی جائے وہ جاب کرنا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَسَاقِيَهَا، شراب پلانے والے پر بھی لعنت ہے۔ شراب پر لعنت، پینے والے پر لعنت، پلانے والے پر لعنت، اور وَبَائِعَهَا، بیچنے والے پر لعنت۔ میں پیتا نہیں ہوں لیکن میری دکان میں ہے، میں پیتا نہیں ہوں لیکن میری سپر مارکیٹ میں تو بکتی ہے، یاد رکھیے بیچنا بھی حرام ہے۔ وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا، بیچنے والے پر بھی لعنت اور خریدنے والے پر بھی لعنت۔ آپ پیتے نہیں ہیں لیکن خرید کر کے لائے ہیں، آپ پر بھی لعنت۔ آپ جس کمپنی میں جاب کرتے ہیں آپ کا مالک پیتا ہے، اس نے آپ کو 2000 روپے دیے، جاؤ فلاں بوتل لے کر کے آؤ، آپ تو نہیں پیتے ہیں لیکن آپ یہ جو خریدنے گئے یہ بھی حرام ہے اور اللہ کی لعنت ہے شراب خریدنے والے پر بھی۔ وعاصرها ومعتصر، بنانے والے پر، بنوانے والے پر۔ وحاملها، شراب ڈھونے والے پر لعنت۔ آپ کی چھوٹے ہاتھی کی گاڑی ہے، آپ شراب پیتے نہیں ہیں پر آپ اپنی چھوٹی ہاتھی کی گاڑی میں اپنے ٹرک میں شراب کو یہاں سے وہاں لے کر کے جاتے ہیں، یاد رکھیے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ والمحمولۃ الیہ، اور جس کی طرف لے کر کے جائی جائے اس پر بھی لعنت، تو یہ شراب کا معاملہ ہے۔ تو ہماری شریعت کے اندر بھی ہم جس طریقے سے زنا حرام ہے اسی طریقے سے میرے بھائی میں شراب بھی حرام ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شراب تو حرام ہے، گٹکے کا کیا معاملہ ہے، سگریٹ کا کیا حکم ہے، یا نشے والے پان کا مسئلہ کیا ہے؟ میں مسئلہ نہیں بتاؤں گا، آؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مسکر خمر، ہر نشہ کرنے والی چیز شراب ہے۔ اس حدیث سے پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ جو صرف بوتل میں ملتی ہے وہ شراب نہیں ہے، بلکہ جس چیز سے بھی نشہ آئے وہ تمام چیزیں شراب ہیں۔ گٹکا یہ بھی شراب ہے، گٹکا تو نام آپ نے دیا ہے، اس کے اندر سکر ہے، نشہ ہے، وہ شراب ہے۔ سگریٹ یہ شراب ہے، کھینی یہ شراب ہے، تو جن جن چیزوں سے نشہ آئے وہ تمام کی تمام چیزیں شراب ہیں۔ کھانسی کا کوئی ٹونک آتا ہے، کھانسی کا ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ بس اتنا پئیں، ایک ڈھکن پی لیں، آدھا ڈھکن پی لیں، لیکن اگر آپ اس بوتل کو پورا پی جائیں گے تو اس میں نشہ آتا ہے، حرام ہے۔ فیویکول جو ہوتا ہے، ہم لوگ کتاب چپکانے کا کام لیتے ہیں، دوسری چیز چپکانے کا کام لیتے ہیں، اس کی اگر کوئی ایک مقدار ہے اس کو پی لے یا میرا خیال ہے سونگھ لے تو اس سے بھی نشہ آتا ہے۔ وکس زکام ہو جائے تو ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی کسی طریقے سے نشہ ہوتا ہے اور لوگ استعمال کر رہے ہیں، نشے کے طور پر دوائیوں کا استعمال نشے کے طور پر ہو رہا ہے۔ تو وہ جو بھی چیز ہے جس سے نشہ آئے، چاہے وہ تمباکو ہو، گٹکا ہو، کھینی ہو، پان ہو، بیڑی ہو، سگریٹ ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل مسکر خمر، ہر نشہ کرنے والی چیز حرام ہے، وکل مسکر حرام، اور ہر نشہ کرنے والی چیز حرام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ گٹکا حرام ہے یا حلال ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر وہ چیز جس سے نشہ آئے حرام ہے۔ آپ کے تمام سوالات کا جواب بس ایک حدیث سے مل گیا۔ اب آپ کہیں کہ ہمیں تو نشہ نہیں آتا ہے، نہیں مولانا صاحب ہمیں تو نشہ نہیں آتا ہے، تو مہمان آئے تو وہی پیش کیا کرو، کیوں کھلاتے ہو سیب، کیوں کھلاتے ہو بسکٹ؟ جب نشہ نہیں ہے اچھی چیزیں تو بچوں کو بھی کھلایا کرو، اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ۔ یاد رکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما اسکر کثیر فقلیل حرام، جس کے زیادہ کھانے سے نشہ آئے اس کا تھوڑا کھانا بھی حرام ہے۔ جس کی زیادہ کوانٹٹی میں نشہ ہے کھانے سے، اس کی تھوڑی کوانٹٹی کھانا بھی
حرام ہے۔ تو میرے بھائیوں وہ تمام چیزیں جو منشیات ہیں، جو نشہ آور ہیں، جن چیزوں سے نشہ پیدا ہوتا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں، اور ہماری شریعت کے اندر نشے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے بھائیوں دیر نہیں ہوئی ہے، موت نہیں آئی ہے۔ اگر ہم ان گناہوں کے اندر مبتلا ہیں تو اب بھی وقت ہے کہ ہم توبہ کریں، اللہ کی جناب میں رجوع کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی غلطیوں کا اقرار کریں کہ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں منشیات سے، نشے کی چیزوں سے بچنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے بچائے، اور دعا کریں اللہ تعالی ہمارے دل کو دین کے کاموں پر جما دے۔ یا اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی اطاعتک، اللہ سے دعا کیا کریں، نماز کی پابندی کریں، علماء کے ساتھ مل کر کے جڑ کر کے رہیں۔ میرے بھائیوں ان تمام چیزوں سے بچیں گے تو یہ شراب سے بچنے کے بھی کچھ طریقے تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ میں آپ کو دل کی بات بتاؤں، میرا جی تو چاہتا ہے کہ ابھی تقریر ختم نہ کروں۔ میرا اپنا خیال یہ تھا کہ شاید 10 بجے میں بیٹھ جاؤں گا اور 11:30 تک تو میں انشاءاللہ بولتا ہی رہوں گا، لیکن چونکہ وقت اب 12 کے اوپر جا چکا ہے تو زیادہ بولنا آپ کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو بھی آرام کرنا ہے۔ جو بچے مدرسے سے آئے ہیں فجر کی نماز کے بعد ان کو کلاس بھی کرنا ہے، اور میری ابھی کچھ دیر کے بعد ٹرین بھی ہے، کھانا کھا کے مجھے ریلوے اسٹیشن بھی نکلنا ہے۔ تو اب وقت مجھے اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں اور بولوں، میرا جی تو چاہتا میں بولوں لیکن وقت نے مجھے مجبور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں الہ العالمین جو بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں ہمیں یاد ہے، یا اللہ جو ہم بھول گئے ہیں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے الہ العالمین ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما دے۔ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ جاؤں گا تو 10-15 بچے ہوں گے، ان کے سامنے تقریر کر کے چلا آؤں گا۔ مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اس موسم میں اتنے لوگ آئیں گے، لیکن الحمدللہ پوری جو اسپیس ہے الحمدللہ وہ پورا بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو یہاں پر قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اس پروگرام کے جو روح رواں ہیں، ناظم جلسہ ہیں مولانا محمود الرحمان صاحب جو اس وقت جامعہ اسلامیہ میں زیر تعلیم ہیں، ان کی بھی بڑی محنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ان کو اور ان کی جتنے رفقا اور ساتھی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام علماء کی یہاں پر بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے، زنا سے، شراب سے اور جتنے بھی معاصی اور جرائم ہیں ان سب سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا سچا مسلمان مومن بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو خوشگوار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرض سے نجات دے دے، حرام سے حلال کی طرف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں الہ العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہے توحید پر رہے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔